سلامت رکھے. یہیں سے منزل عشق کو کل شروع کریں گے. جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں ان کے قریب ہونے کا حکم ہے. ایک کتاب جوش بلی باتیں الہ پہ جان ہے بارے الہ دعا سناتا پھرتا تاروزے جزا عشق باتا پھرتا امداد جو نہ کرتے ترس کھا کے اسے اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا بلند تر سلام. تذکرہ کرنا ہے اس پاک معظمہ شہزادی کا جس کے ایک ایک قدم نے اسلام کو سانس لیا. کوشش کروں گا ان آنے والے ہر دن میں سیدہ کے ہی دکھ بڑھے جائیں. آخری شب مخصوص ہے باب الحوائج اسیر بغداد شہنشاہ کے نام. تو کوشش کروں گا کہ یہ 2 راتیں کم از کم اس شہزادی کا تذکرہ کیا جا سکے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس بی بی کا ایک ایک قتل پڑھا جا سکتا ہے. شام غریباں کل میں نے بتایا تھا علی کی بیٹی کا حسین کے بعد اجڑنا. کربلا سے چلی کوفہ سے گزری اور شام کے باہر آ گئی. اکثر ممبر سے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتا 72 گھنٹے کھڑی رہی. ہم اس لیے نہیں روتے کہ اتنی دیر کھڑی رہی, ہم اس لیے روتے ہیں کہ کھڑی کون رہی ہے. ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ اتنی دیر کیوں کھڑی رہی. ہمارا سوال امت سے یہ ہے کہ کھڑی کون رہی ہے. وہ کھڑی رہی ہے جو باپ کے سامنے کبھی نہیں کھڑی ہوئی. شام کے بازار کے باہر آ گئی اور یہ بازار وہ بازار تھا جس میں اس ملاؤن کی خواہش تھی کہ اتنا تڑپایا جائے علی کی. مولا سجاد جب مدینے واپس پلٹ کے گئے, ایک صحابی نے پوچھا سجاد مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ 3 بار سجاد کی آواز آئی الشام الشام الشام. شام ہمیں کھا گئی, شام نے ہمیں اجاڑ دیا, شام نے میرا جگر چھین لیا. جب 3 بار سجاد نے شام کہا اس سائل نے رو کے منہ نے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اب کوئی سید بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا. سجاد رو کہتے مجھے وہ شام کا وقت نہیں بھولتا جب بازار کا ماحول اتنا رش والا تھا کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. سجاد کہتے یہ وہی موقع تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی اور رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا. سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا. سجاد اب میں اس بازار سے کیسے دوں؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے فضائل میں بھی تقصیر نہیں ہونی چاہیے اور مصائب میں بھی نہیں ہونی چاہیے. فضائل بھی جو حقیقت ہے وہ پڑھنا چاہیے, لیکن جب مصائب کی کتابیں ہم کھولتے ہیں با خدا میں باوضو ممبر کئی بار اور سب کتاب نکال کے روایت پڑھ کے بند کر دیتے. کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھی جائے گی. پڑھ لیں گے, مومنین کو کتاب دکھا بھی دینا, دیکھنے کے بعد کہتے ٹھیک ہے لکھا ہے, لیکن ایسی روایات یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. صرف آپ کے رونا, صرف رونا چاہیے نا, آنسو چاہیے, مارنا تو مقصد نہیں ہے. صرف تمہارے آنسوؤں کے لیے اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو اور تم سے پتھروں کی بارش برداشت نہیں ہوتی. غازی کا علم میرے سامنے ہے, مجھے عباس مولا جملہ معاف نہ کرے میں غلط پڑھوں, صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکی ہے. جس کے پاس ابلتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا ہے. مولا سجاد روایت کرتے ہیں شام کے بازار میں ہم گزر رہے تھے, یا ایک کمینی عورت اپنے گھر کی چھت پہ ایک چکی کا باٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. دوسری مزدور نے پوچھا تو کسے مارنا چاہتی ہے؟ اس نے اصغر کی ماں کی طرف انگلی کی. اس نے کہا میرا نشانہ وہ مزدور ہے.
जिस शायर ने लिखा था वो हक लिखा था। तारीख में गर शाम का बाजार न होता, शब्बीर का बेटा कभी भी। ये शाम का बाजार ऐसा था जिसने अली की बेटियों को, सारी जिंदगी तुमने सुना है लहू रोए सज्जाद, सुना है मौला सज्जाद कौन रोते थे? किसी मुहक्कक से जाके पूछना रोए कब थे। कौन सा जुल्म है जो करबला में नहीं हुआ? सज्जाद करबला में खून नहीं रोए। जवान भाई की लाश खेमे में पड़ी थी, सज्जाद लहू नहीं रोए। कासम की लाश गठरी में आई, लहू नहीं रोए। खबर खेमे पहुंची, ज़ैनब की जोड़ी घोड़े से गिर गई, सज्जाद रोए लेकिन लहू नहीं रोए। असगर के हलक पे तीर लगा, रोए लहू नहीं रोया। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गए, 70 कदम पे फुफियों ने 13 ज़रबे गिनी, रोए लहू नहीं रोया। अगला जुमला पढ़ने से पहले मेरा मालिक मुझे मौत देता मुझे कबूल थी। शाम में गरीबा पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते थे। सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं रोए। 4 साल की बहन कानों के निशान दिखाती रही। सज्जाद रोए हैं लेकिन लहू नहीं रोए। बगैर पिलानों पे फुफियां महमलों पे बैठ गए। सज्जाद रोए हैं लेकिन लहू नहीं रोए। अली की बेटियों के हाथ गर्दनों के पीछे बांधे गए। सज्जाद रोए हैं लेकिन लहू नहीं रोए। अली की बेटी कूफे की गलियों से गुजरी। सज्जाद रोए हैं लेकिन लहू नहीं रोए। मुझ पे सवाल करके सज्जाद का पहला खून का आंसू आया कब था? किताबें कहती है जब शाम के सदर दरवाजे पे ये काफिला पहुंच गया। शहर दरवाजे का था, दरवाजा बंद था, ऊंची ऊंची दीवारें थी, काफिला रोक दिया गया। अब अगर मैं बिला तशबीह आपके जहनों में मंजर बनाऊं, ऊंट थे, ऊंटों पे बीबियां सवार थी, हर ऊंट की रस्सी दूसरे ऊंट के साथ बंधी, सारे ऊंटों की रस्सियां मौला सज्जाद की कमर के साथ, मौला सज्जाद की गर्दन में एक वजनी तौक। मैं हैदराबाद दक्कन में उस तौक की जियारत करके आया जो सज्जाद की गर्दन में तौक था। मैं गलत पढ़ूं, मैं सज्जाद का मुजरिम बनूं। ये सिर्फ तौक नहीं था, इसके अंदर लोहे की बरसियां लगी हुई थी, इसके दोनों तरफ लंबी लंबी लोहे की जंजीरें थी। इन्होंने सज्जाद को लाके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा कर दिया। हुसैन का बेटा रुक गया। हालत क्या है? जितनी देर शाम के बाहर रहे, मौला रकू की हालत, पीछे ऊंटों पे बीबियां सवार, ज़हनों में नक्शा बने तो फिर रोना। इधर वाली जंजीर उस कमीने के हाथ, उधर वाली जंजीर उन कमीनों के हाथ में। सज्जाद गर्दन झुका के, पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, 15 अजानें। सज्जाद ने रकू की हालत में 15 नमाजें, सज्जाद ने रकू की हालत में। ये जुमला बर्दाश्त कर दिया, अगला ना बर्दाश्त करना। 15 नमाजें ज़ैनब ने ऊंट की 15 अज़ानें हो चुकी। बस मंजर पढ़ूंगा, मिंबर छोड़ दूंगा, लहू कब रोए। 15 अज़ानें हो चुकी। अली की बेटी ने अपने ऊंट से आवाज दी, फिजा। फिजा की आवाज है, जी आका साहब। फिजा बाकिर को पूछ, बाबे से पूछे हम कितनी देर रुके। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं, रुक रुक के पढ़ रहा हूं ताकि तुम आखिरी जुमला सुन लो। जनाबे बाकर ने बाबे की जंजीर हलाई। रकू की हालत में सज्जाद ने कहा, जी बाकर। बाबा, अम्मा पूछ रही हैं हमने कितना रुकना है।
مولا سجاد نے وہ جو زنجیر جس ملعون کے ہاتھ میں تھی، سجاد نے اس زنجیر کو ہلایا، وہ ملعون سجاد کی جانب۔ مولا سجاد نے کہا ہم نے کتنا روکنا ہے؟ اس نے جو جملہ کہی، جملے سے پہلے شیعہ قوم مر جاتی، یہ ملعون دیکھے نا قیدی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شہروں میں اعلان ہو رہے ہیں، جس نے علی سے بدلے لینے ہو شام کے صدر دروازے پہ آ جاؤ۔ علی کی بیٹیاں شام کے باہر آ گئی ہیں۔ مولا سجاد نے یہ لفظ سنا، تھوڑی دیر کے بعد شام شہر کا دروازہ کھلا، سجاد نے گردن اٹھا کے منظر دیکھا، کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، شادیانے بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بازاروں میں عورتوں کا رش تھا، چھتوں میں عورتیں پتھر لے کے بیٹھی تھی۔ علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، سیدہ نے بھی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یا ایک کمینے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے کیا، سجاد کی پہلی سطر پہ نظر پڑی، سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا۔ علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھ میں خون دیکھا، رو کر سجاد رونا، مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ سجاد رو کے دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ فرمایا موت نہ مانگ، مجھے وجہ بتا۔ فرمایا اماں کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے گی۔ اتنا کہنا تھا، بی بی کی آواز آئی، نہ سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی۔ سجاد نے کہا کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی، میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں، یہ کمینہ ہاتھ میں تازیہ ڈالے گی۔ سجاد کے قریب آیا، اس نے سجاد کے پوٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے پہلی سورت کی سطر لکھی، پچھلے اونٹ سے سکینہ گر گئی، اس کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے، میں پیدل چلتی ہوں۔ ادھر سکینہ کا پہلا قدم آیا، حسین کے سر سے آواز آئی، زینب اب راضی ہے، میری سکینہ پیدل جا رہی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا۔ بی بی نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، ادھر پتھروں کی بارش